ڈاکٹر صاحب اب ذرا یہ فرمائیے گا اس کے ساتھ جو اب باقی جو چیزیں ہیں، مثال کے طور پر جیسے میں نے کہا کہ جو جیسے اب یہ اگر اضافہ ہوا ہے تو پھر جو ٹرانسپورٹرز تھے انہوں نے قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے، جو گڈز ٹرانسپورٹرز تھے انہوں نے پرسنٹیج کے حساب سے چیزوں میں اضافہ کر دیا ہے، تو یہ جو اس کے ساتھ کنیکٹڈ مہنگائی کا طوفان آتا ہے جس سے عام آدمی سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا گورنمنٹ کوئی رول اس میں پلے کر سکتی ہے جو نہیں کر پا رہی ہے یا کرنا چاہیے؟ اس کا کیسکیڈنگ افیکٹ ضرور آتا ہے، یہ بات آپ کی درست ہے، بیکاز پیٹرول فیڈز انٹو انفلیشن، اس کا سیکنڈری امپیکٹ آتا ہے، یہ بات بالکل درست ہے آپ دیکھیے اس کے لیے جو سب سے بڑھ کے ہے نا، یہ سب سے زیادہ امپیکٹ کرتا ہے ان پیٹرول ڈلوانے والوں کو جو موٹر بائک چلا رہے ہیں، اور اوور پاکستان میں یہ ٹرینڈ انکریز کیا ہے۔ آئی نو کہ حکومت کی یہ سوچ ہے کہ ہم ای وی بائکس کی طرف جائیں، میری سے تھوڑی سی مختلف ہے۔ I still think that there is a lot of room to do good public transport in the cities. And there is a large room to do that. آپ اگر پبلک ٹرانسپورٹ کی کوالٹی امپروو کرتے چلے جائیں گے تو جو پارٹس آپ امپورٹ کرتے ہیں بنانے کے لیے ایک ویلر، کیونکہ پاکستان میں تو اسمبلی لائنز ہیں، آج بھی وی آر ناٹ مینوفیکچررز، وی آر اسمبلرز آف پروڈکٹس جو ٹرانسپورٹ ہوتی ہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ پبلک ٹرانسپورٹ کے نظام کو، اگین اس لیے میں کہتا ہوں 5 حکومتیں ہیں، ہمیں ان 5 کو ساتھ لے کر چلنا ہے اگر پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے۔ آپ کو پورا جو پبلک سیکٹر کا جو نظام ہے، جو انہوں نے ڈیزائن کرنا ہے سٹیز کو، وہ ایسے کرنا پڑے گا کہ لوگوں کو بائکس بھی نہ استعمال کرنی پڑیں اور وہ پبلک ٹرانسپورٹ پہ شفٹ ہوتے چلے جائیں۔ اور یہ کوئی خام خیالی نہیں ہے، دیکھیں دنیا بھر میں جو نظام ہے، میں ہمیشہ مذاق میں کہتا ہوں کہ جو امیر لوگ ہیں نا باہر کے، وہ کوشش کرتے ہیں کہ پبلک ٹرانسپورٹ میں بیٹھ کے دفتر چلے جائیں، اور پاکستانی جو امیر ہیں وہ اس چیز کو سمجھ ہی نہیں پاتے، اس کنوینئنس کو، کہ اگر پبلک ٹرانسپورٹ ہو، بٹ دیٹ ریکوائرز فار دا 4 provinces ٹو ڈیولپ۔ اور پرابلم کیا آتی ہے پھر گورننس کا ایشو ہے نا۔ ایشو کیا ہے پاکستان میں؟ اگر لوکل گورنمنٹ فنکشنل ہو اور سٹیز جو ہیں وہ ڈیولپ ہو رہی ہوں، تو یہ جو گفتگو ہے یہ ایک فرق لیول پہ ہو رہی ہے، یہ میں لیول پہ بیٹھ کے آپ سے دیٹ از وائی گورننس کا نظام 3 ٹیئرز پر جو بننا چاہیے وہ نہیں بن رہا، اس لیے لوکل سٹیز، ورنہ میں اپنے میئر کو کہوں جا کے لاہور میں، اسلام آباد میں، کراچی میں، کہ بھائی کام یہ ہونے والا ہے کہ جو ہمارا پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام ہے وہ جگہ جگہ سے نوڈل ہو، وہ اس کو کر رہا ہو، فٹ پاتھس بلڈ ہوں، تاکہ ایٹ لیسٹ موٹر بائکس والے جو ہیں ان کو آپ ایلیمنیٹ۔ سب سے زیادہ پیٹرول کا افیکٹ اشفاق صاحب اگر تحقیق کو دیکھیں گے تو وہ اس 1 لیٹر موٹر بائک ڈلوانے والے پہ آتا ہے، 200 کا 270۔ اگر اس کو میں شفٹ کر دوں ایک الیکٹرک، یہ بھی بات رانا صاحب کی ٹھیک ہے، 45,000 میگا واٹ کی کیپیسٹی ہے ملک میں، مشکل سے سمر ڈیمانڈ 26-28,000 میگا واٹ کی آتی ہے۔ اگر آپ اس کو بڑھا دیں تو پر یونٹ کاسٹ اس لیے ڈراپ کر جائے گی کہ یوزیج بڑھ جائے گا، وہ تو بالکل یوزیج بڑھ جائے گا۔ سو اب جو اصل گفتگو کا آج محور ہے وہ یہ ہے کہ ایک اسٹیبلٹی نے ہمیں اتنی فنڈامنٹل سپیس دے دی ہے، یہ سارے کام یہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک چیز میں چاہوں گا کامنٹ کر دیں، وہ جو پی آئی اے کے حوالے سے ایک بڑی خوشخبری آئی ہے، اور پھر کس طریقے سے یہ معاملہ ہوا تھا 4-5 سال پہلے وہ تو سب کو پتا ہے، لیکن وٹ ڈو یو پلان ٹو ڈو ناؤ؟ یہ جو آلریڈی پی آئی اے کی جو سیکنڈ بڈنگ پروسیس ہے وہ انڈر وے ہے، اور 4 بڈرز آ چکے ہیں جس میں سے 2 تو گروپس ہیں، تو ہم پر امید ہیں کہ اس دفعہ پی آئی اے جو ہے وہ پرائیویٹائز ہوگی۔ اور میں سیکنڈ کروں گا خاقان صاحب کی بات کہ دیکھیں جو ہم نے اسٹیبلٹی اچیو کی ہے، جو ہم CAA نیگیٹو سے اب B نیگیٹو ود اے پازیٹیو آؤٹ لک آپ کی کریڈٹ ریٹنگز ہوئی ہیں، اوور آل آپ کی اسٹیبلٹی، اور پھر پی آئی اے کی جو پرفارمنس بہتر ہوئی ہے، جس طرح آپ کے یورپین روٹ کھلے اور اب UK کا روٹ کھل گیا، تو دس ول فیچ اس اے ویری گڈ پرائز۔ تو یہ اگر یہ سارا بیک گراؤنڈ میں یہ کام نہ ہوتا، جو یہ اوور آل اکانومی آپ کی اسٹیبلائز ہوئی ہے، یہ روٹس نہ کھلتے، تو شاید یہ سیکنڈ راؤنڈ بھی میں کہتا کہ یہ ناکام ہونے کے اس کے کافی امکانات ہیں۔ لیکن آج ہم اس جگہ پہ کھڑے ہیں کہ جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ناؤ پی آئی اے از اے گڈ سیل، اور یہ اس سے ایک اچھا جی۔ ویسے ہم کریٹیسائز کرتے ہیں جو غلام سرور خان نے جو بیان دیا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے اپنے بھی فلاز تھے جن کو ایڈریس کیا گیا ان 4 سال میں، جس کی وجہ سے ہم اس قابل ہوئے؟ کون سے بیان جو نہیں، دیکھیں انہوں نے جو بات کی وہ غلط تھی، وہ جھوٹ تھی، وہ مس انفارمڈ تھی، اور اس نے پاکستان کی ریپوٹیشن کو ڈیمیج کیا۔ دیکھیں انہوں نے یہ کہا کہ جی انہوں نے امتحان ہی نہیں دیے، کسی اور نے امتحان دیے، اٹ واز ناٹ لائک دیٹ، اٹ واز نیور لائک دیٹ۔ اور جو انکوائری ہوئی اس میں
میرے خیال سے 10-12 بھی پائلٹ جو ہیں ایسے نہیں ہوئے جن کے جعلی لائسنسز تھے, ان کی کوئی شارٹ فالز تھیں. اور تو اٹ واز, دیکھیں دیٹ ڈیمیج پاکستان امیج, جو پوری ایویشن انڈسٹری تھی پاکستان کی, اس کو ہٹ کیا اس بیان نے. تو دیکھیں وی سفرڈ اے لاٹ بیکاز آف اٹ. اور اب آ کے کہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ امپیکٹ جو ہے وہ آپ اس کو نیوٹرلائز کیا. ٹک 5 years. اٹ جسٹ شوز کہ جو آپ کے جو وداؤٹ انویسٹیگیشن اور آپ کے ال پلانڈ اور جو غلط قسم کے بیانات ہوتے ہیں سیاستدانوں کے, ان کا کتنی بڑی ریمیفیکیشن ہوتی ہے معیشت. ڈاکٹر صاحب اب ذرا